اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے جی؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو ہم پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو پاور پوائنٹ کے جو پچھلے دو ٹیوٹوریل ہیں ان میں ہم نے انٹروڈکشن، پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کیسے بنانی ہے، اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، ٹرانزیشن، اینیمیشن، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم پاور پوائنٹ کی باقی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کہ پاور پوائنٹ کے اندر باقی چیزیں ہوتی ہیں جو مین 4 پوائنٹ میں نے اسٹیبلش کرنے تھے وہ کر لیے۔ اب ہم آتے ہیں جی، ہمارا فائل مینیو جو ہے یہ ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ ہوم اسکرین یہ ہے، سوری یار یہ چیز ساتھ ہے۔ ہوم اسکرین کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلینک پریزنٹیشن آتی ہے جو ہم نے پہلے دن لی تھی، اور باقی یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو باقی پریزنٹیشن ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ نیو پہ جائیں یہاں پر تو وہ بھی یہی چیزیں ہیں ساری۔ اوپن کا کیا کام ہے جی؟ اوپن کا یہ کام ہے کہ آپ نا اپنے کمپیوٹر میں موجود پریزنٹیشن کو اوپن کر سکتے ہیں، کسی بھی فائل کو۔ دس پی سی میں اگر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے تو آپ براؤز میں جائیں گے اور جو فائل آپ کی پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کلک کر کے یہاں سے اوپن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اوپن کا فنکشن، جو اوپن کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے انفو میں ہمارے پاس ایک تو پروٹیکشن پریزنٹیشن آتی ہے، ایک اسپیکٹ آتی ہے، اور مینیج آتی ہے۔ مینیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فائل کو پریزنٹیشن کو بناتے ہیں اور اپنی فائل کے اندر ترتیب سے رکھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے اوپن کر لیتے ہیں۔ انفیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن کو فائنل کرنے کے بعد اس کو چیک کرنا، اسپیلنگ، گرامر، اس کی مارجن، اس کے پیج سائز، اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چیک کرنا، اس کو انسپیکٹ کہتے ہیں۔ پروٹیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں۔ ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ جو ہے، یہ ریسٹرکٹ ایکسیس، یہ تھوڑی اور طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پریزنٹیشن کے اندر پاسورڈ لگتا ہے، وہ ہم ویو میں جا کے دیکھیں گے۔ تو انکرپٹ ود پاسورڈ پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پاسورڈ دے دیں گے، جو بھی پاسورڈ دینا ہے اپنے، اور پھر اس کو اوکے کریں گے اور پاسورڈ ری ٹائپ کریں گے اور اس کو پھر اوکے کر دیں گے تو آپ کا پاسورڈ لگ گیا۔ یہ پاسورڈ ریکوائر ٹو اوپن پرمیشن۔ تو اس کو اگر ہم اب کلوز کر دیں اور دوبارہ اوپن کریں، فار ایگزامپل میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور پھر اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں سے جا کے، تو یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے، تو ہم اس کو پاسورڈ دیں گے اور پھر یہ اوپن ہو جائے گا، پریزنٹیشن اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ پاسورڈ لگتا ہے، اور پاسورڈ کو ختم کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ انفو میں جائیں، یہاں پہ جائیں اور انکرپٹ پاسورڈ میں جائیں اور اس کا پاسورڈ ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ پاسورڈ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ آپ کا اس طرح آ جائے گا کہ پاسورڈ ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو یہ تھا انفو۔ انفو کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے سیو کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے فائل کے اندر ڈیٹا جو کام ہم نے کیا وہ سیو کرنا، اور اس کے بعد آتا ہے سیو ایز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیو ایز پہ جب آپ کلک کرتے ہیں اس طرح کی ونڈو کھل جاتی ہے، تو آپ نا اس فائل کو براؤز میں جا کے پریزنٹیشن کو کسی فائل میں سیو کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ نے سیو کرنا ہے۔ تو ہم اس کو یہاں پہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فولڈر ہے، اس کے اندر پریزنٹیشن کی بجائے LESS اون لیسن کے نام سے اسی فائل کو دوبارہ سیو کر
اچھا یہ جو ایکسٹینشن ہے PPTX یہ لازمی لکھنا ہوتا ہے نا؟ تو ابھی وہ میں رکا اس لیے تھا کہ PPTX غائب ہوا تھا. اگر PPTX غائب ہو جائے تو پھر سمجھو کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پریزنٹیشن میں نہیں وہ نظر آئے گی. اس لیے اس کو فائل ایکسٹینشن کا ساتھ ہونا ضروری ہے. بعض جگہوں پہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے, ڈائریکٹ سیو ہو جاتا ہے, اور بعض پروگراموں میں ایسے ہوتا ہے, لیٹسٹ پروگراموں میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چونکہ 2021 کا آفس ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اب دوبارہ ہم سیو کریں گے تو ہماری یہ پریزنٹیشن لیسن کے نام سے سیو ہوگی ہے. اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی پرنٹ. پرنٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پرنٹ کی ونڈو آتی ہے. تو ویسے تو یہ پورا فائل آ گئی, اور پرنٹ کی ونڈو کو ہم زوم کر لیتے ہیں. یہاں اوپر آپ پرنٹر سلیکٹ کرتے ہیں تو پرنٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس انسٹال ہے. ہمارے پاس یہ انسٹال ہے, اس کو سلیکٹ کیا. اچھا اب پیج پرنٹ آل پیج کرنا ہے تو یہ سارے پیج نکل جائیں گے پرنٹ. اچھا آل پیج کر کے آپ پھر یہاں نیچے کلک کریں گے, بلکہ یہاں اوپر پرنٹ پہ کلک کریں گے کتنی کاپی نکالنی ہے, تو یہ آل پیج پرنٹ نکلیں گے. اور اس کے اندر آ گیا تھا جی پرنٹ کرنٹ پیج. تو جو آپ کی فرنٹ پہ یہ پریزنٹیشن ہے یہ پرنٹ نکلے گی. اور اگر آپ کرتے ہیں جی پرنٹ کسٹم رینج, تو کسٹم رینج میں آپ کہتے ہیں جی 1 to 4 سلائڈ پرنٹ نکالنی ہے. تو کسٹم ایسے بھی ہوتا ہے, اور 5 سلائڈ یا 4 سلائڈ کسٹم یہ بھی ہوتا ہے, اور 2, 3, 5 یہ بھی کسٹم ہوتا ہے. تو کسٹم کے 3-4 مثالیں ایسے ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو سلیکٹ والا ہے پرنٹ سلیکٹ, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پریزنٹیشن سلیکٹ کر کے آپ آئیں تو وہ پرنٹ نکالیں تو وہ سلیکشن والا پرنٹ نکلے گا. اس میں یہاں پر ایک موڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نا ایک پیج پہ کتنے نکالنا چاہتے ہیں. فل پیج اگر آپ کرتے ہیں پرنٹ آؤٹ میں تو پھر ایک پیج پہ نکلے گا. اچھا یہ نیچے ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ہوتا ہے جی 1 سلائڈ ایک پیج پہ, 2 سلائڈ ایک پیج پہ, 3 اور 4. ہمارے پاس 4 سلائڈیں ہیں, تو اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویو آئے گا. ایسے 4 سلائڈیں ایک ہی پیج پہ نکلیں گی. تو زیادہ تر ہم یہ نکالتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کلرڈ سلائڈ ہوتی ہیں اور پرنٹر کی صحیح کا ضائع ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. پرنٹ 1 سائڈڈ 2 سائڈڈ بعد سائڈڈ یہ پرنٹر کی سیٹنگ کے والے سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈپلیکس موڈ والا پرنٹر ہے تو پھر آپ اس کو 2 سائڈ کریں گے تو 2 سائڈ نکالے گا. اور اگر آپ کے پاس دوسرا پرنٹر ہے تو پھر آپ کو 1 سائڈ نکال لیں گے, دوسری سائڈ سے وہ پیج الٹا کر کے لگائیں گے پھر نکالیں گے. کولیٹڈ اور انکولیٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کولیٹڈ کا اگر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اس پریزنٹیشن کے اندر 4 سلائڈیں ہیں, تو آپ اس کی 3 کاپی نکالنا چاہتے ہیں تو یہ 1 2 3 پیج کے ایک سیٹ بنائے گی, پھر 1 2 3 پیج کا 4 کا ایک سیٹ بنائے گی, اور اسی طرح 3 سیٹ 4 بنا کے آپ کو دے دے گی. لیکن اگر آپ نے انکولیٹڈ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ کیا کرے گا, 1 پیج کی 3 کاپی نکالے گی, 2 کی 3, 3 کی 3 علیحدہ سیٹ کے بغیر, اور بعد میں آپ کو اس کا سیٹ بنانا پڑے گا. اس کو کولیٹڈ ہی ہم رکھتے ہیں. پیج ہمارا جو ہے وہ لینڈسکیپ ہوگا یا پورٹریٹ ہوگا. ابھی میں اس کو ایک پیج یہاں سے چینج کر لیتا ہوں, اور یہ ہمارا لینڈسکیپ پیج ہے. تو اگر ہم پورٹریٹ کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا, اور اگر لینڈسکیپ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. زیادہ تر لینڈسکیپ ہی رکھتے ہیں اس کو. جب ہم ایک پیج پہ 4 سلائڈیں پرنٹ نکالتے ہیں یا جتنی بھی نکالتے ہیں تو کلر موڈ میں جا کے اس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ کرتے ہیں تاکہ پرنٹر کسی کم سے کم ضائع ہو, تو تب اس کو پرنٹ نکالتے ہیں. تو کلر میں رکھنا ہے, گرے اسکیل میں رکھ سکتے ہیں, لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وائٹ ہوگا, بلیک ہوگا, اور جو آپ کا پرنٹر ہے وہ بلیک ہوتا ہے تو اس سے آپ کا یہ پرنٹ نکلے گا. تو یہ ہمارا تھا پرنٹ کی سیٹنگ کے حوالے سے. اس کے بعد آگے آتا ہے جی ہمارے پاس شیئر. تو شیئر پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ شیئر وتھ پیپل آپ کر سکتے ہیں, کلاؤڈ پہ سیو کر سکتے ہیں. تو پیپل یہ آن لائن ہی ہوں گے تب آپ سے شیئر کریں گے. آؤٹ لک کی ID پہ شیئر کر سکتے ہیں, اور اگر آن لائن ہے تو آپ جہاں بھی شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ای میل پہ شیئر کر سکتے ہیں. پریزنٹ آن لائن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, پریزنٹ ہے نہیں ہے. تو آفس آن لائن ہونے کی صورت میں ہوتا ہے, اور آفس پیڈ ورژن یوز کریں گے تبھی آپ آن لائن ہوں گے. ابھی بے شک انٹرنیٹ چل رہا ہے, لیکن ہم آن لائن نہیں ہیں کیونکہ ہمارا آفس پیڈ ورژن نہیں ہے. جب ہمارا پیڈ ورژن ہوگا تو یہاں پہ آن لائن والے سارے آپشن جو ہے وہ فنکشن ہو جائیں گے. اس کے بعد شیئر کے بعد ایکسپورٹ آتا ہے. تو ایکسپورٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر PDF ہے, ویڈیو ہے, اور کریٹ اینیمیشن گفٹ ہے, اور پیکج پریزنٹیشن CD ہے, ہینڈ آؤٹ ہے, فائل ٹائپ. PDF میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس فائل کو اپنی PDF میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں, ٹھیک ہے.
اور اس کا نام لیسن لکھیں، اور یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اس کو، فار ایگزامپل یہ یہاں پہ ایک فولڈر ہے، اس میں ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کو، تو لیسن کے نام سے یہ پی ڈی ایف کے اندر سیو ہو جائے گا اور یہ پی ڈی ایف میں اوپن ہو جائے گا۔ پی ڈی ایف فائل پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ ہوتا ہے۔ یہ فائل آپ انٹرنیٹ کے اوپر، براؤزر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کسی کو بھی ایزیلی بھیج سکتے ہیں اور اس کے پاس ایزیلی کھل جاتی ہے، کیونکہ یہ فائل براؤزر میں کھلتی ہے اور براؤزر ہر ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ اس کو بھیجتے ہیں اور بندہ کھولنا چاہے تو اس کو کھولے گا تو کسی بھی براؤزر میں یہ اوپن ہو جائے گی، تو اس کو پی ڈی ایف کہتے ہیں۔ عموماً ہم پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کر کے بھیجتے ہیں تاکہ کسی بھی بندے کے پاس اگر انٹرنیٹ سے والے سے چیزیں ہیں تو وہ آسانی سے اس کو اوپن کر سکے۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے ویڈیو کا، کریٹ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو فل ایچ ڈی ویڈیو اس کی ہم نے بنانی ہے اسی پریزنٹیشن کی، تو کریٹ ویڈیو پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ یہ کہے گا جی ویڈیو لیسن نام کی بنانی ہے، کدھر رکھنی ہے، تو ہم اسے کہیں گے جی یہ ڈیسک ٹاپ پہ جاؤ اور یہاں پہ ایک فولڈر ہے اپلوڈنگ یوٹیوب، اس کے اندر اس کو MP4 ویڈیو کے نام سے سیو کر دو، اب یہ اس کو سیو کر دے گا وہاں پہ۔ تو اب اس کو ہم جب کھول کے دیکھیں گے بعد میں کہ ویڈیو کیسے سیو ہوئی ہے اور کیسے پلے کرنا ہے اس کو۔ پھر ایکسپورٹ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ کریٹ اینیمیٹڈ گفٹ کے طور پر بھی اس کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے اندر 4 سلائڈیں ہیں لیسن کے نام سے اینیمیٹڈ گفٹ، اور اس کو بھی ہم اسی فولڈر میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں دیکھیں تو ہمیں سارے مل جائیں۔ یہاں پہ سیو ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے جی، ایکسپورٹ میں جائیں گے، پیکج سی ڈی، تو یہ پھر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر سی ڈی رائٹر یا ڈی وی ڈی رائٹر لگا ہو تو پھر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی اس کو اس ڈی وی ڈی میں رائٹ کر کے آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈی وی ڈی رائٹر نہیں لگا ہوا، تو جس وجہ سے یہ ہم اس کو ڈی وی ڈی میں رائٹ کر کے نہیں دے سکتے کسی کو، تو ڈی وی ڈی میں ہم رائٹ کر کے دیں گے تو وہ پھر آپ کسی بھی جگہ رکھ لیں، ڈی وی ڈی یوز کریں کر سکتے ہیں۔ کریٹ ہینڈ آؤٹ میں آپ کو پرنٹ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ٹائم میں آپ ایک پیج پہ 4 کاپیاں نکالیں تو اس کو کریٹ ہینڈ آؤٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم پرنٹ میں ہم جاتے ہیں نا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی ایک پیج پہ ہمیں 4 کاپیاں چاہیے، تو یہ اس طرح کی اگر 50 سلائڈیں ہیں تو آپ کے ایک پیج پہ 4 کاپیاں ہیں تو 10 5 پیج پہ آپ کی 50 سلائڈیں آ جائیں گی، وہ آپ کا ہینڈ آؤٹ کریٹ ہو جائے گا۔ تو ہینڈ آؤٹ کریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن جب کسی کو پریزنٹ کریں گے کمپیوٹر پہ تو اس کی کاپیاں آپ کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر 50 سلائڈیں پرنٹ نکلی ہوں تو پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے، تو اگر 5 پیجوں پہ آپ کی 50 سلائڈیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ ایزیلی اس کو پڑھ کے ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہینڈ آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم پرنٹ نکالتے ہیں، ایکچولی ہم یہاں سے نکالتے ہیں، تو وہاں پہ ہینڈ آؤٹ جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں سے ہم نے نکال لیا۔ چینج فائل ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن کے لیے پاور پوائنٹ PPTX فائل ہم رکھتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ PPTX فائل کیا ہوتی ہے، اور یہ 2017 یا 3 یا 97 لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹ کے طور پر سیو کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیمپلیٹ رکھ سکتے ہیں آپ کہ جب ضرورت پڑے اس کو دوبارہ تھوڑی بہت تبدیلی کرو اور یوز کرو۔ پاور پوائنٹ شو کر سکتے ہیں اس کو آٹومیٹکلی، پاور پوائنٹ پکچر پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں، PNG فائل کے طور پر، JPG فائل کے طور پر رکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ اس فائل کو رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پریزنٹیشن ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ چیزیں ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت ہوتا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ابھی میں 2021 میں پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، میں کسی دوست کو بھیجتا ہوں تو اس کے پاس آفس پرانا ہے 2010 7 یا 13 اس طرح کا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو نا یہ پریزنٹیشن اس پروگرام میں سیو کر کے بھیجنی پڑے گی تاکہ اس کے پاس اوپن ہو جائے، ویسے اس کے پاس اوپن ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایکسپورٹ کے آپشن تھے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے کلوز کا آپشن، یہاں کلک کریں گے تو فائل ہماری کلوز ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ایکٹیویٹڈ ہے، اور MS آفس LTC پروفیشنل پلس 2021 ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ پروڈکٹ کی ہوگی تو آپ اس کو یہاں یوز کریں گے۔ اگر آپ کا آفس پیڈ ورژن ہے تو پھر آپ کو 365 آفس بھی اپڈیٹ ہوگا، اور گیٹ ان میں آپ جا کے ایڈ اور اباؤٹ پاور پوائنٹ کی ساری چیزیں آن لائن آپ کو آفس دے گا اور لیٹسٹ دے گا، اور پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر سکتے ہیں جی، بیک گراؤنڈ جو بھی ہوگا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، آفس کا تھیم چینج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آؤٹ لک کی ID ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہم آفس خرید سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ڈارک گرے بلیک وائٹ کر سکتے ہیں،
جیسے بلیک میں کر دیتا ہوں اس کا، تو یہ دیکھیں سارا اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہو جائے گا. تو پھر آپ اس کو یہاں سے بلیک کر لیں، گرے کر لیں تو وائٹ زیادہ بیسٹ رہتا ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا تھا جو فائل مینیو. تو مجھے امید ہے کہ فائل مینیو کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اس کے بعد آگے آپشن ہے، تو آپشن کو بھی آگے دیکھیں گے. یہ آپشن جو ٹیب ہے، ٹیب کے اندر جو کمانڈ ہیں ان کے بارے میں، تو ان کو ہم کسی ٹائم ڈسکس کریں گے. تو اب آگے ہوم ٹیب آ گیا. ہوم ٹیب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نا یہاں پہ یہ ایک ٹیکس ہے. اچھا ٹیکس ہے یا یہ آبجیکٹ ہے؟ یہ ایک آبجیکٹ ہے، تو اس آبجیکٹ کو آپ نے کاپی کیا اور پھر یہاں پہ یہ آپ نے پیسٹ کر دیا. دیکھیں کاپی اور پیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ٹیکسٹ ہے تو اس کو سلیکٹ کریں گے تو کاپی کریں گے تو یہاں سے کاپی ہو جائے گا، اور یہاں سے اس کے اندر پیسٹ کرنا ہے، جدھر کرنا ہے پیسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کاپی پیسٹ کا فنکشن ہے سارا. اور اس کے بعد کٹ کا فنکشن بھی ہے. آبجیکٹ کو بھی کٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو کٹ کریں گے یہاں کینچی سے تو یہ آپ کو کٹ کر کے ڈیلیٹ کر کے دے دے گا، اور پھر پیسٹ بھی کرے گا. یہ دونوں فنکشن اس کے ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر آپ نے یہ کلر لگایا ہے، اس کے بعد یہ فونٹ سٹائل چینج کیا ہے، اور اس کے بعد بولڈ کیا ہے، ایٹیلک کیا ہے، اور انڈر لائن کیا ہے اس کو. یہ سارا کچھ اگر آپ نے کیا ہے اور یہ پھر آپ برش سے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو وہی فارمیٹنگ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ یہ فارمیٹنگ آپ نے اپلائی کیا اور یہ برش آپ نے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. برش سلیکٹ کر کے آپ یہ فارمیٹنگ جدھر بھی آپ کلک کریں گے وہاں پہ اپلائی ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں فارمیٹ پینٹر. یہ فارمیٹنگ کو پینٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فارمیٹنگ کو پینٹ کرتا ہے. تو کبھی بھی آپ کوئی فارمیٹنگ کرتے ہیں اس کو فل فور پینٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے پینٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ نیو سلائڈ ہے. میں یہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جس بھی ٹائپ کی سلائڈ آپ کو چاہیے ہو اس کی سلائڈ سلیکٹ کر کے آپ پریزنٹیشن بنائیں گے. اس کے بعد اس کے اندر لے آؤٹ آتا ہے، وہی پریزنٹیشن کی ٹائپ ہیں، کون سی پریزنٹیشن آپ بنانا چاہتے ہیں. ریسیٹ کنٹرول زیڈ کا آپشن ہوتا ہے. سیکشن کا آپشن جو ہوتا ہے کہ سمجھو کہ یہ پہلی سلائڈ سلیکٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا جی ایڈ سیکشن، تو یہاں پہ ایڈ سیکشن ہو گئی ہے. اور یہاں پہ اس کو ہم سیکشن کو ری نیم کر لیں گے، ZUAIIT سیکشن ڈال دیں گے اور ری نیم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ سیکشن ری نیم ہو جائے گی. ابھی ری نیم ہو ہی نہیں ہے لیکن ہو جانا چاہیے اس کو. تو اس طرح میں نے شاید ری نیم کیا نہیں ہے اس کو. تو دوبارہ اگر ہم ایڈ سیکشن یہاں نیچے کرتے ہیں تو یہ سیکشن اس لیے یوز ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے وہ یہ ایک میں نے ڈال دیا اور اس کو ری نیم کر دیا. پتہ نہیں کس یہ نیچے والی سلائڈ سلیکٹ تھی تو یہاں پہ یہ ری نیم ہو گیا. یہ سیکشن بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پریزنٹیشن ہے اس وہ 2-3 سیکشنیں مل کے دے رہی ہیں تو پھر وہ سیکشن وائز آپ کر لیں گے تو پھر اس کی پریزنٹیشن دینے میں آسانی ہو جائے گی. اب یہاں پہ ری نیم سیکشن بھی کر سکتے ہیں، ریموو آل سیکشن، کلیپس ایکسپینڈ بڑا پھیلا سکتے ہیں تو ہم ریموو آل کرتے ہیں تو ساری ریموو ہو جائے گی. اب یہ ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے تو یہاں سے اس کو ہم بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے شیڈو لگا سکتے ہیں، اس کو اسٹرائک تھرو کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں، پھر واپس اس کو کرتے جائیں گے تو آپ کے یہ سارے آپشن ختم ہوتے جائیں گے. یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے بیچ میں کریکٹر کے بیچ میں اسپیسنگ دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نارملی رکھیں گے. اور یہ جو ہے آپشن یہ اس کے لوور کیس اسمال اپر کیس کرتا ہے. یہ سارے جو سلیکٹ ہوئے ہیں لوور کریں گے سارے اسمال لیٹر ہو جائیں گے، اپر کیس سارے بڑے ہو جائیں گے. کیپٹلائز ایچ ورڈ ہر ایک کا پہلا کریکٹر بڑا ہو جائے گا، اور یہ ٹوگل کیس میں پہلا چھوٹا باقی بڑے ہو جائیں گے. اس کے اندر آپ اس کی بیک گراؤنڈ پہ کلر لگا سکتے ہیں ایسے، اور اس آپشن کے ذریعے ہم ٹیکسٹ کو کلر کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے آپشن کے ذریعے ٹیکسٹ کو کلر ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو آپشن ہے ہمارے پاس، اس آپشن کے ذریعے ہم ٹیکسٹ کا فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فونٹ سٹائل چینج ہو رہا ہے تو یہ میں نے کر دیا. اور اس کے بعد اس کا فونٹ سائز یہاں سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ.
देख लेंगे, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये आप फ़ोन स्टाइल साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ़ोन साइज़ आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं इसे, और छोटा भी कर सकते हैं। और अच्छा, जब आप कोई फॉर्मेटिंग का अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ठीक है, एक और भी कोई स्टाइल आपने अप्लाई किया, तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो होगा ये इसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा, तो पुरानी फॉर्मेटिंग पे ले आएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कि ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो ये टेक्स्ट हमने किया जी, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट ये लेफ़्ट हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट सेंटर में चला जाएगा, और राइट अलाइनमेंट ये राइट पे चला जाएगा, और जस्टिफाई पे ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये हम सेंटर अलाइनमेंट रखेंगे। उसके बाद ये जो लेफ़्ट राइट का है ये इससे होता है, और ये जो है 1 कॉलम 2 कॉलम कर सकते हैं, 3 कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड में हमने देखा था। उसके बाद यहाँ से इसके अंदर हम इसको बुलेट लगा सकते हैं, अगर ये बुलेट लगा दें, ठीक है। तो बुलेट लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट किस्म की, या बुलेट हम इस नीचे वाले को लगाते हैं ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से हम बुलेट लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुलेट हम लगाते हैं, देख लें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बुलेट लगा सकते हैं इसको, और नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये बुलेट और नंबरिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज एडेंट करके आगे ले जा सकते हैं, और डिक्रीज एडेंट करके वापस ला सकते हैं अपनी जगह पे। उसके बाद यहाँ भी ऑप्शन है जी कि आप इसकी लाइनों में स्पेसिंग दे सकते हैं, और जितनी स्पेसिंग देनी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये क्या है जी हमारे पास, अच्छा इसका टेक्स्ट रोटेट कर सकते हैं, आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बाहर टॉप मिडल बॉटम टेक्स्ट रख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अगर हम करें तो ये ऑप्शन है कि आप टॉप पे टेक्स्ट रख सकते हैं, मिडल पे रख सकते हैं, बॉटम पे रख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप 3 जगह पे टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो था वो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये स्मार्ट आर्ट है, इसको आप स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट को हम आगे भी इंसर्ट टैब में भी देखेंगे कि आप इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट की किसी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट बेसिकली ग्राफिक चार्ट होता है, और जिसको हम जो है ना वो यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। आगे ये शेप्स हैं, तो ये शेप्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। वैसे इन शेप को आगे हम शेप इंसर्ट में ना यहाँ शेप में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको ना बड़ी डिटेल में देखेंगे ये शेप, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जी कोई शेप आपको चाहिए हो तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी शेप वही यहाँ पे भी आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ स्टार लगाना है तो हम लगा सकते हैं इसे, ठीक है। शेप आ गई, शेप का टैब आ गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शेप का टैब और शेप के अंदर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ होम में हम अरेंज में जाएंगे तो अच्छा ये पिक्चर के वाले से है कि अगर आपके पास यहाँ पे पिक्चर है तो एक पिक्चर आपने ली हुई है और फिर दूसरी आपने इसके ऊपर ली हुई है ऐसे, तो अरेंज में अगर हम जाते हैं तो ये सेंड टू बैक पिक्चर को इसको पीछे अच्छा सेंड कर सकते हैं, फिर इसको ब्रिंग फॉरवर्ड आगे ला सकते हैं, और इसी तरह इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। अलाइन इसको टॉप मिडल बॉटम लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगी, तो अलाइन के बाद आगे रोटेट कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और दोनों पिक्चर को ग्रुप करना है तो इसको और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, और फिर दोनों को अनग्रुप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था इस तरह का। और उसके बाद इसके अंदर आगे शेप फिल आ रहा है, शेप फिल और आउटलाइन और शेप फैक्ट, ये मैं आपको शेप टैब के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ हमने फाइन करनी है,
تو ہم یہاں پہ لکھیں BEAUTICIAN بیوٹیشین. تو ہم نے کہا جی بیوٹیشین کو فائنڈ کرو, تو اس نے کہا جی یہ بیوٹیشین ہے. دیکھیں یہ اس نے بیوٹیشین کو فائنڈ کر لیا. ریپلیس کرنا ہے تو اس کو بیوٹیشین کی ریپلیس پہ کلک کریں گے. ہم کہیں گے کہ بیوٹیشین کی جگہ آپ کیا کرو جی, BEAUTY بیوٹی پارلر, PARLOR پارلر, یہ ایڈ کرو جی. اب ریپلیس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ریپلیس بیوٹیشین, ٹھیک ہے. بیوٹیشین کی جگہ بیوٹی پارلر اس نے کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھ لیں جدھر جدھر بھی بیوٹیشین تھا وہاں پہ اس نے بیوٹی پارلر کر دیا. یہاں پہ کر دیا, یہاں پہ کر دیا. اچھا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, یہاں پہ یہ تو اس نے بیوٹیشین کی بجائے بیوٹیشین کی جگہ بیوٹی پارلر کر دیا, ٹھیک ہے. دو جگہ پہ تھا کلیئر سے. فائنڈ ریپلیس ہو گیا. سلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ آل, سارا سلیکٹ کر لیں, اس کو ڈیلیٹ کر لیں, کاپی کر لیں. سلیکٹ آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے آبجیکٹ سلیکٹ کر لیں. اور اس کے بعد سلیکشن پین میں کیا ہوگا, آپ کو اس کے اندر پکچر, کنٹینٹ, ٹائٹل, 3 چیزیں نظر آئیں گی, وہ دکھا رہا ہے. تو یہ ہمارا ہوم ٹیب تھا. ایڈ ان میپ کو آن لائن اس کے لیے ہوتا ہے آفس کے اندر. تو یہ ہمارا جو ہوم ٹیب تھا پاور پوائنٹ کا وہ کلیئر ہو گیا, اور فائل مینیو بھی کلیئر ہو گیا. 2 ٹیب ہم نے اس میں کلیئر کیے ہیں. سیٹ ٹیب کو آگے دیکھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رائٹ ڈاؤن کریں, رائٹ ڈاؤن کر کے پھر مجھ سے پوچھ لیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے چینل کا بھی آج کے لیے اتنا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹوٹوریل میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا امین ناصر ہو. اللہ حافظ.